علیکم، میں آج سن رہا ہوں پاکستان میں تو چرچا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آئے گی، مگر آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت آزاد کشمیر میں نہیں رہنے والی اور سلسلہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کو دوبارہ ری آرگنائز کرنے کا۔ تحریک انصاف چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ یا پھر کراچی میں جو الطاف حسین کا ووٹ بینک تھا جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ ایک جگہ پر بٹھا کر کیا مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے اوپر واردات کی جا رہی ہے، یعنی ہمارا جو ووٹ بینک ہے اس کو توڑنے کے لیے دوبارہ گنڈوں کو آرگنائز کیا جا رہا ہے، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب کس کا ووٹ تھا، کس کو دلوایا گیا تھا، کیسے دلوایا گیا تھا، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے خوابوں کی، بشرا بی بی کے خواب، عمران خان صاحب کی اہلیہ کے، عمران خان صاحب خوابوں کے ذریعے پاکستان کو چلایا کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان خود خواب دیکھتا ہے، پھر خود خواب دیکھ کر اس کے اوپر پھر عمل کرتا ہے۔ یہاں الٹ تھا، یہاں پہ ہوتا تھا کہ جی بشرا بی بی کو جو خواب آتے تھے عمران خان صاحب اس کے اوپر چلایا کرتے تھے ملک۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے عمران خان صاحب کے متعلق جو انکشافات آ رہے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب کر رہے ہیں، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ خیر وہ تو ابھی وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے تو کیا ہوتے ہیں، وہ آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، پرچائی تھے عمران خان صاحب کی، بلکہ اٹھا بھی لیے گئے تھے اس چکر میں کہ ان کے اوپر الزام تھا کہ ان کے پاس جو موبائلز ہیں اس میں عمران خان صاحب کا کوئی مطلب اچھی چیزیں عمران خان صاحب کی اس میں نہیں تھی، اور پھر خان صاحب کو بتایا گیا تھا۔ بہرحال ہو سکتا ہے جو چیزیں بہت سی لیک ہو رہی ہیں وہ وہیں سے ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کون کر رہا ہے۔ بہرحال اب کہانی ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کی۔ تو ٹیکنوکریٹ حکومت تو میں بعد میں، پہلے جو آزاد کشمیر میں سلسلہ ہونے جا رہا ہے، کل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود نے ملاقات کی ہے، اور وہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ جو بیرسٹر سلطان کی جو ملاقات ہے وہ عمران خان صاحب کے صدر ہیں کے پی کے میں، اور آزاد کشمیر میں اے جے کے میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے منتخب کردہ صدر ہیں، اور وہاں حکومت عمران خان صاحب کی ہے۔ تنویر الیاس عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہیں، بیسیکلی کینڈیڈیٹ بیرسٹر سلطان تھے وزیر اعظم کے، لیکن خان صاحب نے کیونکہ مالدار وہ جو تھے اپنا تنویر الیاس صاحب، ان کو اپنا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر بیچ میں جو ہوتا ہے نا انٹرم عبوری طور پر جب باتیں کھل گئی تھی کہ جی اپنا تنویر الیاس نے تو پیسہ لگایا ہے، تو پھر عبوری طور پر اپنا انہوں نے جو نیازی تھے ایک ان کو لگا دیا تھا، اپنا سردار قیوم نیازی، ان کو وزیر اعظم لگا دیا تھا، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد ہی تبدیلی آ گئی تھی اور تنویر الیاس صاحب آ گئے۔ تو تنویر الیاس کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آزاد کشمیر اور اے جے کے اپنا کے پی کے میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی چینج لانے کی پوزیشن میں ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں تو خیر پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پر جو ہے وہ ووٹ پی ٹی آئی کا توڑا جا سکے، توڑا جائے گا تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ گورنر جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں وہاں کے وزیر اعلیٰ کو، اور وزیر اعلیٰ اپنا اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے اور پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ جائیں یا ریزائن کر کے چلے جائیں، تو اس صورت میں پھر پی ٹی آئی کی جو ہے میجورٹی ختم ہو جائے گی، تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر عمران خان صاحب کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کے اگینسٹ پی ڈی ایم یعنی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، این پی او مل کر حکومت نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کو ووٹ چاہیے ہوگا اپنا، وہ جو ان کے پاس نہیں ہے، کوئی 20 سے زیادہ ووٹوں کی ان کو ضرورت ہے، جو ان کو توڑنا پڑے گا پی ٹی آئی کا، اور لیکن وہ توڑ بھی لیں گے تو گنا نہیں جائے گا۔ تو بہرحال صورتحال کنفیوز ہو جائے گی، پنجاب کی طرح کی بن جائے گی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر ارکان ریزائن کر کے چلے جاتے تو پھر جو اپنا جس کے پاس سادہ اکثریت کوئی لے پایا تو ٹھیک، ورنہ رن آف الیکشن پہ پھر جو رن آف الیکشن میں جو ایوان میں موجود ارکان کی سادہ اکثریت لے لے گا وہ اس کی حکومت بن جائے گی۔ تو اس صورت میں حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں بن سکتی، اور جو اتحادی ہیں وفاقی حکومت میں وہ حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال کے پی کے حوالے سے تو زرداری صاحب نے اپنی بات بتا دی تھی، لیکن آزاد کشمیر کے حوالے سے ہلکا سا اشارہ تھا۔ اب آزاد کشمیر میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر میں بیرسٹر سلطان کی جو ملاقات ہے، اس ملاقات میں قمر زمان کائرہ صاحب جو امور کشمیر کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے، وہ بھی موجود تھے، امجد ایڈوکیٹ بھی موجود تھے، اور وہ وہاں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اب اگلے 2 ٹارگٹ جو ہیں وفاقی حکومت کے، یہ 2 یونٹس ہیں۔
کے پی کے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح جو میں نے گزارش کی نا کہ جگاڑ لگ سکتا ہے، تو اس طرح لیکن محنت بڑی کرنی پڑنی ہے۔ تو کے پی کے سے پہلے پنجاب ہے، پنجاب میں تو ابھی جنوری میں 11 جنوری تک عدالت میں ہے معاملہ، تو وفاقی حکومت بھی فی الحال چل کر رہی ہے، خاموش ہے، لیکن اس کے بعد پنجاب میں بھی تبدیلی آ جائے گی، کے پی کے میں بھی اٹیمپٹ کریں گے، لیکن آسان جو حملے ہیں وہ ہیں جو کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، بڑا آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو ان کی حکومت ہوتی ہے جن کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، تو یہ تو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی والے اپنا شکر ادا کریں، احسان مند ہوں وفاقی حکومت کے کہ انہوں نے ابھی تک یعنی 8 ماہ سے حکومت ہے وفاق میں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی اٹیمپٹ نہیں کی تھی سیریس کے پی کے اپنا اے جے کے اور جی بی میں گلگت بلتستان میں عمران خان صاحب کی حکومتیں گرانے کی، لیکن اب معاملہ اس طرف جا رہا ہے۔ بیرسٹر سلطان کی ملاقات کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی 8-10 ارکان کا گروپ ہے جو پی ٹی آئی چھوڑ کر نئی حکومت کا ساتھ دے سکتا ہے، یعنی وفاقی حکومت کا، وفاقی اتحاد کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو بیرسٹر سلطان صاحب جو ہیں وہ اپنی صدارت برقرار رکھیں گے یا ممکن ہے، لیکن کیونکہ اب اس کے لیے پھر انہوں نے صدارت چھوڑ کر پھر الیکشن لڑ کر وزیر اعظم بننا پڑے گا، تو میرا خیال ہے وہ صدارت برقرار رکھیں گے اور تعاون ادھر کریں گے، پھر اگلے الیکشن کے بعد وہ پھر وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ساری معاملہ ساری جو چیزیں ہیں جو یہ جو کیا کہتے ہیں ڈیزائن کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ تو ملاقات بڑی امپورٹنٹ تھی کل جو ہوئی ہے، وزارت خارجہ میں ہوئی ہے وہاں پر، اور وہاں پر جو میرے تک خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ 8-10 ارکان کا دعویٰ ہے بیرسٹر سلطان صاحب کا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ بالکل اسی طرح پھر گلگت بلتستان میں بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں پر بھی اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا ہے، اے جے کے میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی، تو وہاں پر بھی کوششیں کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ توڑ کر حکومت بنائی جائے، کیونکہ وہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ لاگو نہیں ہوتا جس کے مطابق منحرف رکن کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا، تو وہ بعد میں عدالتیں کوئی فیصلہ دے دیں، اگر وہاں کی مقامی عدالتیں جو ہے سپریم کورٹ اے جے کے یا اپنا گلگت بلتستان کی جو عدالت ہے سپریم کورٹ، اگر وہ کوئی فیصلہ دے دے تو دے دے، ادروائز پاکستان کی عدالت کا تو فیصلہ وہاں پر نہیں چلے گا، کیونکہ وہ انتظامی طور پر ظاہر پاکستان کا پاکستان کی جغرافی اس میں آتی ہیں، سرحدوں میں تو ظاہر ہے یہ یونٹس آتے ہیں، مگر وہاں پر پاکستان کی جو عدالت ان کی الگ ہے، قوانین ان کے الگ ہیں اور پارلیمنٹ ان کی الگ ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر فیصلے ہماری سپریم کورٹ کے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے نہیں چلیں گے۔ تو یہ دو جو بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے پنجاب اور کے پی کے کی تبدیلی بھی جو ہے وہ تیار پڑی ہوئی ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے۔ اب دوسرا، اون چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، بات وہ ہے جو بات سب کو پتہ تھی، کیونکہ عمران خان صاحب جیسے ہی وزیر اعظم ہاؤس میں آئے تھے تو انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو ٹھڑا کرا دیا تھا، مطلب شروع میں آغاز ہوا تھا اون چودھری صاحب سے۔ اون چودھری صاحب جیسے میں نے پہلے گزارش کی نا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا تارا تھے، عمران خان صاحب جو سوچتے تھے وہ اون چودھری صاحب کو پتہ چل جاتا تھا، اون چودھری صاحب جو سوچتے تھے عمران خان صاحب کو پتہ چل جاتا تھا، راز سارے ایک دوسرے کے پاس ان کے تھے۔ تو اون چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس دن وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور جس دن اگلے دن حلف تھا، حلف برداری کی تقریب میں اون چودھری صاحب کا نام بھی تھا، سارا کچھ تھا، اور جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی تھے سب کے نام تھے۔ تو اون چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو ایک میسج کیا تھا کہ آپ حلف برداری کی تقریب میں نہیں آ سکتے، کیونکہ بشریٰ بی بی نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو حلف برداری کی تقریب میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس حوالے سے کئی اور باتیں بھی آ رہی ہیں کہ یہ اون چودھری صاحب کو وہیں کوئی ریکارڈنگ کرتے ہوئے کوئی ایجنسیوں نے پکڑ لیا، یا ان کے موبائل جو ہے ایجنسیوں نے دیکھ لیے تھے تو پھر ان کو لے گئے تھے، تو عمران خان صاحب ڈھونڈتے پھرے کہ جی اون چودھری کدھر ہیں، تو پھر ان کو بتایا گیا تھا کہ جی اون چودھری صاحب ہمارے پاس ہیں، محفوظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے حوالے سے باتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے پاس جو چیزیں ہیں ہم وہ چیزیں ان سے ریکور کر لیں تاکہ آپ کو ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ تو وہ محفوظ تو خیر چیزیں اون چودھری سے لے کر تو محفوظ ہو گئی تھی، اس کے بعد کتنی محفوظ ہوں گی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال اون چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی جو ہیں انہوں نے خواب دیکھا تھا، عمران خان صاحب نے ان کو میسج کیا تھا کہ بشریٰ بی بی نے خواب دیکھا ہے اور آپ نے وزیر اعظم کے حلف برداری کی تقریب میں نہیں آنا۔ عمران خان صاحب ایسے ہی جہانگیر ترین صاحب کو بھی اسی طرح عمران خان صاحب نے سب سے پہلی مخالفت جہانگیر ترین صاحب کی بشریٰ بی بی کی طرف سے ہوئی تھی، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے بشریٰ بی بی کو
یہ کسی نے کہا تھا کہ ترین صاحب جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جادوگرنی ہیں. تو پھر وہ جو اپنا باتیں کئی بار منظر عام پر آ چکی ہوئی ہیں. تو وہ حلف برداری کی تقریب میں جب ملاقات ہوئی ترین صاحب سے بشرا بی بی کی، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے جادوگرنی کہتے ہیں، میں جادوگرنی نہیں ہوں، میں نے تو سفید لباس پہنا ہوا ہے، میں تو جادوگرنی نہیں ہوں. تو بہرحال اب یہ جو عمران خان صاحب کے متعلق، عمران خان صاحب کو جو جانتے ہیں لوگ جو وزیر اعظم ہاؤس میں، عمران خان صاحب سارے کام ساری چیزیں بشرا بی بی کے حساب کتاب سے کرتے تھے. یہاں تک کہ ہم نے کئی بار دیکھا کہ جی پورا مہینہ عمران خان صاحب جو ہے کالے لباس میں، کالا شلوار قمیض پہنا ہوا ہے. تو کئی بار ہم نے پوچھا کہ جی یہ کیا ہے، مطلب عمران خان صاحب کبھی ایک وقت تھا کہ سفید ہی پہنا کرتے تھے، تو اس طرح کے کلرفل کپڑے عمران خان صاحب پہنا ہی نہیں کرتے تھے. تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ فیشن نہیں ہے، یہ مجبوری ہے عمران خان صاحب کی. ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ ہفتہ کالے کپڑوں میں رہنا ہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ نے بلو سوٹ پہننے ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی اب آپ کے لیے فلاں رنگ جو ہے زیادہ سوٹیبل ہوگا، ستاروں کی چالیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ وہ جو آپ کے اوپر اثر ہوتے ہیں منفی وہ اثرات ختم ہو جائیں گے، یا اس سے آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی. تو اس طرح عمران خان صاحب چلاتے رہے ملک کو. تو بہرحال اب خان صاحب کو خواب آیا ہے، کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، عمران خان صاحب کو پتہ چلا ہے کہ جی پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت بننے جا رہی ہے. اب روزانہ خان صاحب اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کیا تھا کہ خان صاحب یہ ڈرا رہے ہیں، بیسیکلی حکومت کو ڈرا رہے ہیں کہ جی اگر ہم نکل گئے ہیں، ہماری اقتدار حکومت نہیں رہی تو آپ کی بھی نہیں رہنی، کیونکہ جو مجھے لانے والے جو تھے، اور پھر عمران خان صاحب کا الزام ہے کہ مجھے نکالا بھی انہوں نے، تو وہ ٹیکنوکریٹس کو لانا چاہ رہے ہیں. آپ نے بھی 8 مہینے میں کوئی کارکردگی دکھائی نہیں ہے معاشی طور پر، تو لہٰذا ٹیکنوکریٹس آئیں گے تو آپ کی بھی ہو جائے گی چھٹی. اب یہ ٹیکنوکریٹ کا جو معاملہ ہے نا، میں نے پہلے جیسے گزارش کی تھی، حکومت کو ڈرا رہے ہیں بیسیکلی عمران خان صاحب. ٹیکنوکریٹس کا کہیں کوئی سنجیدہ ڈسکشن میں بات نہیں ہے. میں نے اپنے طور پر بھی پتہ کیا ہے کہ جی یہ کوئی ایسی چیز واقعی کہیں پک رہی ہے، بن رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، فوج جو ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم دور ہیں سیاست سے. بلکہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہوا، اس اجلاس کا جو تھا وہ باڈی لینگویج تھی، یا اس اجلاس کی جو اعلامیہ تھا اور اس اجلاس کے متعلق جو چیزیں، اس میں کوئی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ کوئی اس حکومت سے فوج یا اسٹیبلشمنٹ تنگ ہے اور جان چھڑانا چاہ رہی ہے، تو اس کی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جو اپنا کیا ہوتا ہے فیلنگز نکلنا شروع ہوتی ہے باہر، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی کی شکل سے، کسی کی بات سے، کسی کے جملے سے. کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. تو بس پی ٹی آئی والے کیونکہ خود اب ٹکے ٹوکری ہوئے عمران خان صاحب، تو دوسروں کو ڈرا رہے ہیں. ہاں اصل بات جو ہے، جو چینجنگ ہونے جا رہی ہے، یا جو کچھ کھچڑی پک رہی ہے، وہ ایک پک رہی ہے کراچی میں اور ایک پک رہی ہے بلوچستان میں. بلوچستان کے جتنے الیکٹیبلس ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ظہور بلیدی سابق صوبائی وزیر جو ہیں جام کمال کی حکومت کے، وہ اپنے گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں، اور لوگ بھی پیپلز پارٹی میں کافی سارے شامل ہوئے. کہا جا رہا ہے کہ جام کمال سے بھی آصف زرداری صاحب کے رابطے ہیں، ان کو بھی پیپلز پارٹی میں واپس پیپلز پارٹی میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو ایک تو بلوچستان، دوسرا کراچی. اب کراچی میں جو چیز ہو رہی ہے وہ ٹرکی ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ظاہر ہے ٹوٹ گئی تھی، الطاف حسین نے الیکشنوں کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. باقی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، پی ایس پی پاکستان، پاک سرزمین پارٹی، وہ اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں وہ سامنے تھے. اور الطاف صاحب نے جو بائیکاٹ کیا ہوا ہے انتخابات کا، وہ انتخابات میں حصہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ ان کے اوپر پابندی ہے، وہ انتخابات میں حصہ لے نہیں سکتے. تو لہٰذا اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ووٹ نہیں کاسٹ کرنا آپ نے انتخابات میں. اس طرح وہ اپنے ووٹر سے بائیکاٹ کروا لیتے ہیں. لیکن اب جو کامران ٹسوری جو گورنر بنے، انہوں نے انیشیٹو لینا شروع کر دیے. کراچی میں ایم کیو ایم کے سارے فیکشنز جو تھے، سارے گروپس جو تھے، جو الگ الگ ہو گئے تھے، ان کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی بنانے کا. اب ظاہر اگر اس میں الطاف سے نہیں ہوں گے تو پھر یہ سارے 0-0-0 ہیں، کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ کوششیں ہو کیوں رہی ہیں؟ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہم کراچی میں کے پردھان بن گئے ہیں تو کراچی کا ووٹ ہمارے پاس ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی والے اگر ان سے پوچھا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو مرتضی وہاب کا دور گزرا ہے کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کا، یا کچھ عرصے سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے کراچی کو اچھا خاصا فوکس کیا ہوا تھا، تو وہاں پر پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے. دیکھیں الطاف حسین کو شکست دی ملیر میں،
پیپلز پارٹی عمران خان کو شکست دی حکیم بلوچ نے ملیر میں. پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے قادر مندوخیل والی سیٹ جیت لی، اپنا جو تھی اسے فیصل ووٹا والی سیٹ. تو پیپلز پارٹی کو جو حساب کتاب بتایا جا رہا ہوتا ہے ہمیں، کراچی کے کچھ جو تجزیہ کار بتا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ کراچی میں اگر الیکشن ہوگا بلدیاتی الیکشن تو اس میں پیپلز پارٹی میئر بنانے کی پوزیشن میں ہوگی کسی ایک آدھ چھوٹے اتحادی کے ساتھ مل کے. وہ چھوٹا اتحادی ایم کیو ایم بھی ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا اتحادی جماعت اسلامی بھی ہو سکتی ہے، وہ چھوٹا اتحادی وقت پڑنے پر پی ٹی آئی بھی ہو سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی کراچی میں. تو یہ چیز جو ہے یہ وارے میں نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ پیپلز پارٹی اس طرح اگر کراچی میں آ کر اپنی میئر اپنا بنا لیتی ہے. تو اس لیے اور پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کا تو بالکل پی ٹی آئی والا فیکٹر تو ہے ہی کہ تحریک انصاف جو ہے انہوں نے سرو نہیں کیا، ان کو سیٹیں دلوائی گئی تھیں، 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی. تو ان کو بھی وہاں سے ان کا نام و نشان بھی مٹانا کسی نہ کسی کا مقصد ہو سکتا ہے ہو، اس لیے کامران ٹسوری صاحب جو متحرک ہو گئے. لیکن یہ فوراً یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ ہو رہی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. تو بلدیاتی انتخابات میں اپنا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹس کے جو متحدہ قومی موومنٹ کے جو گروپس ہیں وہ سارے متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، تاکہ متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کے بجائے متحدہ قومی موومنٹ اپنا میئر بنانے کی پوزیشن میں ہو. کیونکہ ابھی یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تھوڑے بہت ووٹوں کے فرق سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں سنگل لارجسٹ جماعت، یا سنگل لارجسٹ تو خیر وہ ہوتی ہے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں نا، لیکن اس پوزیشن میں ہوگی کہ کسی چھوٹے گروپ کو ملا کر یا 2 چھوٹے گروپس کو ملا کر اپنا میئر منتخب کروا سکے. تو اس کا راستہ روکنا ہے، اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کا راستہ روکنا بھی مقصد ہے. تو اب دیکھتے ہیں ٹسوری صاحب کتنے کامیاب ہوتے ہیں. ٹسوری صاحب کی کامیابی تب ہوگی جب وہ الطاف حسین کو اس بات پر منوا لیں کہ ووٹرز کا بائیکاٹ ختم کروائے. اگر ووٹرز کا بائیکاٹ ختم ہوگا تو پھر فرق پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.